برادران اسلام، امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی پتہ نہیں کن کن قسم کی زندگیاں گزارتا ہے، لیکن ایک آدمی 4 قسم کی زندگی تو ہر حال میں گزارتا ہے۔ پہلی زندگی ہے اس کے گھرانے کی زندگی، جہاں اس کے امی ابا بھائی بہنیں ہوتی ہیں، اور اس گھریلو زندگی میں باپ آپ کے تعلق سے ایک رائے رکھتے ہیں، امی آپ کے تعلق سے ایک اچھی رائے رکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، بھائی آپ کے تعلق سے الگ رائے رکھتے ہیں کہ یہ بڑا مطلبی بھائی ہے، بہن کہتی ہے کہ میرا بھائی اچھا ہے، پیارا ہے۔ یہ گھر کا ماحول ہوا، یہ آپ کی گھر کی زندگی ہے، جہاں ہر کوئی آپ سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ دوسری زندگی آپ جیتے ہیں اپنے محلے کی، جہاں آپ چلتے پھرتے ہیں، محلے میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگوں سے آپ کا میل جول ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو محلے کے لوگ بھی آپ کے تعلق سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ انتہائی شریف آدمی ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کمینہ صفت انسان ہیں، کوئی کہتا ہے شیطان سے بھی بدتر ہیں، کوئی کہتا ہے سورج شریف زادے کی عادت بری بلا ہے، عادت بہت خراب ہے۔ مطلب آپ کے ایک آدمی کے تعلق سے محلے کا ہر آدمی الگ رائے رکھتا ہے، اور آپ محلے کی اس زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اس لیے کہ محلے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر کی زندگی میں آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، اس لیے کہ گھر میں سارے احباب آپ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسری زندگی آپ گزارتے ہیں وہ جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے دفتر ہو، جہاں بھی، وہاں بھی آپ کے تعلق سے لوگ الگ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نہیں آپ بہت خراب انسان ہیں، نہیں آپ مطلبی انسان ہیں، نہیں آپ سیلفش انسان، الگ رائے آپ کے تعلق سے۔ آپ وہاں بھی کوئی گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی زندگی جو آپ گزارتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ زندگی ہے، اور اسی زندگی کو سدھارنے کے لیے اسلام اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور وہ چوتھی زندگی ہے آپ کی تنہائی کی زندگی، جس میں آپ گھر میں اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی تنہائی کی زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جہاں آپ پر گناہ کے انبار کرنے کے خیالات آتے ہیں، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، آپ پر اکساتے ہیں، آپ کو گناہ کی طرف، گناہ کرنے کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ یہ شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے اس وقت آپ پر۔ اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی اللہ کا ڈر ہو، صرف یہ خیال آپ کے دل میں ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم آپ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں گھر میں تنہا ہوں، تو آپ یقیناً گناہ کی اس گندگی سے لطف پت ہو جائیں گے، آپ پلید ہو جائیں گے، آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اس وقت آپ کا اللہ رب العزت، آپ کا پروردگار، آپ کا پالنہار آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ گناہ میں لطف پت ہو رہے ہیں۔ جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کی نبض، آپ کی ناڑ، آپ کی سانس جس کے قبضے میں ہے وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دلوں میں یہ خیال 24 گھنٹے ڈالتا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال ہمارے دل سے نکال دے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔